نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دو، اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر دو، اور ہم بات کرنے میں بھی آسان ہو اور آگے سمجھنے میں بھی آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، آج اللہ کا نام لے کے 2:14 پڑھتے۔ کل ہم نے اینڈ کیا تھا کہ آیت اختلاف پڑھی تھی کہ جو ڈفرینٹ مذاہب ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، اور ہر اگلا رسول جو تھا وہ آتا تھا، وہ تصدیق کرتا تھا پچھلوں کی بھی، اور یہ کہ اگر ان کے بعد بھی کوئی رسول آنا ہوتا تھا ان کی بھی، لیکن یہ کہ لوگ جو تھے وہ بغیم اپنی ضد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، انہوں نے جو ہے وہ اگلے رسول کو نہیں مانا اور اختلاف میں پڑے رہے۔ اب آخری کتاب جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمانوں نے پچھلی ساری جو لوگوں نے چینجز کی تھیں، جیسے کہ کرسچنز نے 3 خدا بنا لیے، ٹرینٹی بنا لی، جیوز نے جو چینجز کر دی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ساری چیزیں کلیئر کر دی کہ یہ سب رانگ ہیں۔ اب آپ دیکھو کتنے زیادہ بلینز آف کرسچنز اس دنیا کے اوپر ہیں، اس زمین کے اوپر ہیں، اور وہ سب شرک کر رہے ہیں، غلط عقیدے پہ چل رہے ہیں۔ تو قرآن نے آ کے بتا دیا کہ وہ سب، ان سب کو ٹھیک کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ اصل دین کیا ہے، اصل توحید کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم، کیا حساب کیا تم نے یا سمجھ لیا تم نے، ٹھیک ہے، تم نے، ان یہ کہ تدخل الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ٹھیک ہے۔ واؤ جو ہے ہمیں پلورل بتا رہا ہے کہ تم سب جو ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، حالانکہ نہیں، لم مطلب نہیں، لما اور نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، ٹھیک ہے، یا اتنی کا یا آ گیا، آنا آئی تمہارے پاس، مثل الذین، ایگزامپل ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے، من قبلکم، من نے قبلی کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، اگلے ناؤن کو جو ہے زیر دے دی۔ تو تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی جو ہے وہ خبر نہیں آئی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب بھی انہوں نے توحید کی بات کی تھی تو ان پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے تھے۔ کیا ہوا، مست ہم، چھوا ان کو، اس چیز نے ان کو ٹچ کیا، الباساؤ، سختیاں، ٹھیک ہے، تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سختیاں پہنچائیں گی۔ جو بھی ان کا جو کنگ ہوتا تھا، جو بھی ان کا لیڈر ہوتا تھا، ان کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اور کیا، ودراؤ، اور مصیبتیں، یعنی کہ ان کے اوپر طرح طرح کی جو ہے نا مشکلات آ گئیں۔ وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، زلزلہ بھی اسی سے نا، ہل جل ہو جاتی ہے، اور وہ سب ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہا وہ بول اٹھا رسول ان کا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو، ساتھ اس کے، ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر رسول کی طرف جا رہی ہے، اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ سب پکار اٹھے، گھبرا اٹھے، کہنے لگے متا، کب، کب آئے گی، امر، نصر اللہ، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ کی آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہے، کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کہتے ہیں اللہ، خبردار، ان بے شک نصر اللہ، اللہ کی نصر جو ہے وہ مدد جو ہے، تو ان نے نصرہ کو فتح دے دی، ٹھیک ہے، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بہت قریب ہے، ٹھیک ہے، جلدی آ جائے گی۔ تو پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں 13 سال جو تھے بہت مشکل کے تھے، اتنے ان کے جو مالک تھے، کیونکہ بہت سے لوگ ان میں سے غلام تھے، حضرت بلال اور اس طرح سے، تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور سمیہ یعنی کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، تو ان کو حضرت سمیہ تو پہلی شہید تھیں، تو اتنا ابو جہل کی لونڈی تھیں، اتنا وہ ان کو تنگ کرتا تھا، مارتا تھا، کہتا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور اپنے پروفٹ کو کرس کرو، تو وہ نہیں کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن ان کو نیزہ بھی مارا، اور پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ
دو ٹانگیں جو تھیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اونٹ جو تھے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دی. تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچے درجات دی جنت میں. تو ان کو جو ہے بہت اذیت کے ساتھ جو ہے اس نے مار دیا. ان کے ہسبینڈ کو بھی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مار دیا. تو اس طرح سے حضرت خباب جو تھے ان کو بھی اس طرح سے. حضرت بلال کے اوپر ہمیں پتہ کہ کیسے وہ رکھے جاتے تھے، تپتے ہوئی ریت پہ چلاتے تھے اور پھر یہ کہ ان کے اوپر رکھے جاتے تھے گرم گرم پتھر. تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے. 13 سال کچھ کم تو ٹائم نہیں ہوتا نا. تو صحابہ بھی پوچھتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ایم ہی تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے، اور یہ کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا. تو پہلے لوگوں پہ تو تم سے بھی زیادہ جو ہے نا مشکلات آئی تھی. جیسے کہ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ جو تھے پہلے تو گڑھے کھود، اس کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، کہ گڑھے کھود کر اس میں سر جو تھا وہ بس نکال کے اس پہ آڑے چلائے جاتے تھے، ان پہ تلواریں چلائی جاتی تھی، ان کو اس طرح سے مارا جاتا تھا. ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے. اور اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم کے اندر سے، اسکن میں سے چلائی جاتی تھی. اتنی اذیت دی جاتی تھی. آپ سوچیں کہ ایک سوئی چبھ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی وہ شارپ کنگھیاں بناتے تھے اور اسکن میں سے گزارتے تھے. اسکن جیسے اتاری جاتی ہے کسی جانور کی، تو اس کو تو قتل کر کے مطلب کیا جاتا ہے نا، ذبح کر کے کیا جاتا، اسکن اتارتے ہیں، لیکن ان کی تو زندہ اس طرح سے کنگھیاں چلائی جاتی تھی. اتنی اذیت دی جاتی تھی. کیا کہتے تھے کہ ایک اللہ کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو. تو یہ ان کا قصور تھا. ان کا بھی یہی قصور تھا تو جو مکہ والے تھے. لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں ہوپ دیتے ہیں کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصر جو ہے، اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی جب بھی کوئی سچویشن ہو تو ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد جو ہے وہ مومنوں کے بہت قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، تو کبھی بیماریوں سے، تو کبھی جانوں کے لاس کے ساتھ. تو یہ سب تو آنا ہی آنا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کریں، حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ وقت آتا ہے، لائف جیسے ہوتا ہے نا چیپٹرز میں آتی ہے، تو چیپٹرز گزر ہی جاتے ہیں، بس ہمارے بیہیویئر نوٹ کر لیے جاتے ہیں کہ اس سچویشن میں انہوں نے کیسے بیہیو کیا تھا. بے صبرے ہو گئے تھے، شکوے شکایت شروع کر دیے تھے، یا پھر انہوں نے صبر سے وہ وقت گزارا تھا اور اللہ پہ توکل کیا تھا، اور اللہ کی مدد آ ہی گئی جب تک کہ انہوں نے صبر سے وہ ٹائم گزار دیا. تو بس ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی مدد کا ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعائیں مانگنی ہے ساری، ہر طرح کی دعا ہمیں سکھا دی گئی ہے. بیماری ہے تو آیات شفا اتنی پیاری ہیں، تو وہ سب ہمیں کرنی ہے. تو اس میں ایک آیت شفا جو ہے وہ میں ابھی شیئر کرتی ہوں کہ وہ ہے نا اذهب البأس، کہ اللہ دور کر دے یہ جو تکلیف آئی ہے، جو بھی بیماری آئی ہے. تو اور وشفی انت شافی، آپ شفا دے دیں، اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ شافی ہیں. تو یہ جو دعا ہے نا یہ بھی پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. اذهب البأس رب الناس وشفی انت شافی شفا اللہ شفاء کا، کوئی شفا نہیں دے سکتا ایکسیپٹ جیسے کہ آپ دیتے ہیں. شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دیں کہ وہ ذرا سی بھی بیماری کو نہ چھوڑے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے گروپ میں شیئر بھی کی ہوئی ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ اے لوگوں کے رب ایسی شفا دو کہ کوئی ذرا سی بھی بیماری جو ہے نا وہ نہ چھوٹی جائے، اور یہ کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا. تو یہ کہ یہ والی دعا بہت زیادہ پڑھیں، اور بھی 2-3 اور بھی ہیں، ساری دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ سب بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آ جائے گی. اگر فائنینشیل لاس ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نام کریں، اور اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا پریشانی دور کریں گے. اچھا جی، آگے جو ہے سوال کرتے ہیں. صحابہ جو تھے آپ کو پتہ کویسچنس کرتے تھے، لیکن وہ انفارمیشن لینے کے لیے کرتے تھے. کوئی یہ نہیں کہ وہ کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو. تو آپ کو پتہ کہ ایک جو اچھا سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا آدھا علم ہوتا ہے. تو وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ لیٹس سی. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے. یا وہ ہو گیا سألہ، اور پھر یسألون پلورل شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. واو نون بیچ میں آ گیا تو بہت سارے صحابہ پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ سوال کرتے ہیں، کا کی ضمیر آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. وہ سب کیا خرچ کریں. قل
آپ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، اچھی چیز سے، نیکی میں سے، تو کس کو کرنا ہے؟ جو بھی آپ مال خرچ کرو گے تو آپ نے کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، بس فار دا پیرنٹس، ٹھیک ہے. اس کو بریک ڈاؤن کریں تو فا کا مطلب بس ہو جائے گا، لی فار کے لیے، اور الوالدین ہے دا پیرنٹس. اور جہاں پہ نوٹ کر لیں کہ جب ڈوئل کا آتا ہے تو اس کا رائم ایسے ہوتا ہے، والدین یاد رکھ لیں، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، دو پیرنٹس. تو جب بھی آخر میں عین اس طرح کی رائمنگ ہوتی ہے تو یہ ڈوئل کا جو ہے نا وہ یوز کیا جاتا ہے، ڈول یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فلیل والدینی، تو اپنے دونوں پیرنٹس کو جو ہے اپنے مال میں سے خرچ کرو. اور کس پر؟ والاقربینا، اور اینڈ دا ریلیٹیوز، ٹھیک ہے، جو قریب کے آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان پہ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ ہم باہر تو خرچ کر دیتے ہیں، ریلیٹیوز کو نہیں دیتے. پہلے آپ رشتہ داروں میں ضرور دیکھیں، کسی کو کوئی زکوٰۃ یا صدقہ کچھ لگتا ہو تو ضرور دیں. اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ لو جی میں زکوٰۃ تم پہ دے رہا ہوں. طریقے سے دے دیتا نا انسان. کبھی کہتا ہے کہ یہ عید کے لیے رکھ لیں، چلیں یہ بچوں کے یا رمضان میں کوئی اچھی چیز آپ لے لیں. تو اس طرح سے طریقے سے ان کو دیا جا سکتا ہے نا، تاکہ ان کی جو ہے رسپیکٹ خراب نہ ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے آپ کی فیملی میں، تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. ان کو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. زکوٰۃ اپنے پیرنٹس اور بچوں کو، بیوی بچوں کو نہیں لگتی، لیکن بھائی بہنوں کو دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے. اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ آپ ان کو بتا کے جتا کے دے رہے ہو، کیونکہ پھر تو وہ جو ہے نا وہ بیچارے شرمندہ ہی ہو جائیں گے. تو آپ ان کو بس دے دو، ٹھیک ہے. اچھا، اور کس کو دینا ہے؟ والجتامہ، اور یتیموں کو بھی دے دے. والمساکین، اور مسکینوں کو بھی دے دے، جو نیڈی ہیں، جو سکون سے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ اب آگے موو فارورڈ نہیں کر سکتے لائف میں، ٹھیک ہے. سکن سے ہوتے ہیں مسکین، کہ وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اتنے وہ پور ہیں، اتنے وہ نیڈی ہیں. تو سفید پوش لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے تو ان کو بھی دیں. کئی دفعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منہ سے نہیں بولتے لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے پہنچائیں. وابن السبیلی، یہ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. ابن سبیل، ابن یعنی بیٹا، سبیل راستہ، تو مسافر کو عربی میں کہتے ہیں راستے کا بیٹا، ٹھیک ہے. تو وابن السبیلی، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ بھی وہ بن سکتا ہے ہمارا نا، مضاف مضاف الیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی، راستے کا بیٹا. تو مسافر کے لیے، تو مسافر کے لیے جو ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو لمبے سفر پہ جاتے تھے اور ڈاکو لٹیرے اتنے ہوتے تھے، تو راستے میں جو تھا ان کی وہ چوری چکاری ہو جاتی تھی، تو اتنے امیر لوگ جو تھے وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ بڑے سیف ہیں اور کارڈز ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر واقعی کوئی جینون کیس ہو تو پھر جے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو. اچھا، اللہ کہتے ہیں وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن، فرام نیکی، کوئی بھی نیکی کرو گے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بہی علیم، اللہ اس کو جانتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے جو بھی تم نیکیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب نوٹ ڈاؤن ہو جائیں گی، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ نیکی ہو. کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کہ پیسہ دینا جو ہے دل ذرا بڑا کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ویسے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دو، تو اتنی مشقت نہیں ہے اس کے اندر. یعنی کہ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اٹھ کے وضو کرتے ہیں، نیند خراب ہوتی ہے، وہ ذرا ڈسٹرب تو ہوتے ہیں، اور وضو کرتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اس طرح سے مشقت ہوتی ہے. لیکن پیسے خرچ کرنے میں ویسا مشقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ذرا دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے. تو چاہے جتنا بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں، تو ضرور دینے کی کوشش کریں. رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ نیکیاں ملٹی پلائی بھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو کوشش کریں کہ نیکیاں مال خرچ کریں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے ہم اس کو وہ کرتے ہیں، ریکارڈنگ ذرا یہاں پہ روکتے ہیں. اچھا، ایک منٹ، میں اس کو ذرا میں چاہتی کہ اگلی آیت جو نا اگلی جو ہماری اس پہ آ رہی ہے، کتاب پہ آ رہی ہے، تو اس کو ہم علیحدہ سے ریکارڈنگ کرتے ہیں.